اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 29 ہے. انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے نا ہم چند جملے سمجھیں گے جو کہ بیماری سے متعلق ہے نا، کہ انسان بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو کیسے بیان کرے، پلس جو ہے نا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو کیسے دعا دے، کسی کی میت ہو جائے تو ہم جو ہے نا اس کو کیسے تعزیت اس کے لیے ہم اپنی زبان سے ادا کریں. یہ دیکھیے گا سب سے پہلے جو ہے ہمارے سامنے جو ہے نمبر 1 کا جملہ ہے. یہ دیکھتے ہیں اس کو ہم. نمبر 1 کا جملہ ہے، اگر آپ کو کہنا ہوگا مثلا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آنا مب صاحی. کیا کہیں گے ہم؟ آنا مب صاحی. آنا مب صاحی. اگر عورت ہے تو کہے گی آنا مب صاحیہ. آنا مب صاحیہ یعنی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جنہیں عربی یا اردو نہیں پڑھنی آتی تو وہ لیفٹ سائڈ میں انگلش میں ٹرانسلیٹریشن دیکھ لے، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی دیکھ لے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. اسی طرح جو ہے نا اب دیکھیے گا نمبر 2 کا جملہ دیکھیے گا. اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے، تو ہم کہیں گے فی سخونہ. فی سخونہ. فی سخونہ. فی سخونہ کہتے ہیں بخار کو. یہ گلف کا عربی جو خلیج کی عربی ہے، چاہے بحرین ہو، چاہے قطر ہو، کویت ہو، امارات ہو، یہاں پر یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں تقریباً آلموسٹ. تو فی سخونہ مجھے بخار ہے. آئی ہیو گاٹ فیور. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی میرے سر میں درد ہے، یا یہ کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یا میرے دانت میں درد ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھی میرے سر میں درد ہے تو آپ کو کہنا ہوگا رأسی یعورنی. رأسی یعورنی. رأس کہتے ہیں سر کو، یعور عوار کہتے ہیں درد کو. عوار کا مطلب درد. رأسی یعورنی میرے سر میں درد ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کہیں گے بطنی یعورنی. بطنی یعورنی. بطنی یعورنی. بطن کا مطلب پیٹ. اسی طرح کہنا ہوگا اگر آپ کو سر میں آپ کے جو ہے نا دانت میں درد ہے یا داڑھ میں درد ہے تو آپ کہیں گے ضرسی یعورنی. ضرسی یعورنی. ضرسی یعورنی. اچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ بھی اچھا اگر آپ کو مثلا زکام ہو تو کہیں گے کہ بھی صادنی الزکام. مثلا میں نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے وہ جملہ. تو اگر آپ کو زکام ہو گیا تو کہیں گے انا مزکوم. کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ انا مزکوم. مجھے زکام ہو گیا ہے نا. اور یا یہ کہ صادنی الزکام. زکام عربی ہی کا لفظ ہے اصل میں جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. تو انا مزکوم یا صادنی الزکام. صادنی الزکام. انشاءاللہ اگلی شیٹ کے اندر جو ہے نا کچھ اور جو الفاظ باقی رہ گئے اس کے اندر ان کو انکلوڈ کر لیں گے جو بیماری سے متعلق. اچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو یوں کہیں گے ما علیک شر. یعنی اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے بخار ہو گیا یا میں بیمار ہوں تو آپ اس کو دعا دیں گے تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. عام طور پر آفس میں ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو آپ کہیں گے کہ ما علیک شر. ما علیک شر. آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے، تم بہتر رہو، ہے نا. تو ما علیک شر. ما علیک شر. اچھا اگر جو ہے نا کسی کے اور دعا کا ایک جملہ اور بھی ہے. آپ کہیں گے کہ بھی اللہ یشفیک. اللہ یشفیک. اور اگر عورت ہے تو آپ کہیں گے اللہ یشفیچ. اللہ یشفیچ کہیں گے ہم، ہے نا. اوپر بھی جس طرح کہ ہم نے کہا ما علیک شر، تو مرد ہے تو کہیں گے ما علیک، لیکن عورت ہے تو آپ کہیں گے ما علیچ. ما علیچ شر. ما علیچ شر. اچھا کسی کا میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اچھا اس کے پہلے ایک جملہ اور ہمارا باقی نمبر 6 کا، اس کے بعد آخری جملہ ہوگا وہ ہمارا. تو اگر آپ کہیں کہ مجھے اب ٹھیک لگ رہی ہے میری طبیعت، آئی ایم فیلنگ بیٹر ناؤ. ناؤ آئی ایم فیلنگ بیٹر. تو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، ابھی طبیعت ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے آنا اشوا احین. آنا اشوا احین. اشوا کا مطلب بہتر ہے، آنا کا مطلب میں، احین کا مطلب ابھی میری طبیعت ٹھیک ہے. تو آنا اشوا احین، ہے نا. تو مرد اور عورت دونوں کہہ سکتے ہیں یہ. تو مرد ہوگا تو وہ بھی کہے گا آنا اشوا احین. عورت ہے تو وہ بھی کہہ سکتی ہے یہی بات کہ آنا اشوا احین. آنا اشوا احین. اچھا کسی کا میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کو دعا دینا چاہے تو اس کے لیے ایک جملہ ہے. تو اگر صرف اتنا جملہ بھی بول دے تو کافی ہو جائے گا. مثلا کہیں گے عظم اللہ اجرک. اگر کسی کے میت ہو جائے اور تعزیت کا کوئی جملہ آپ اس کو بولنا چاہیں یا میسج بھیجنا چاہیں یا اپنے سامنے بولنا چاہیں تو ہم کہیں گے عظم اللہ اجرک. عظم اللہ اجرک. اور اگر پوری بات لکھنی ہو اس کو یا پوری بات کہنی ہو تو پورا جملہ ہے عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک
وغفر لمیتک، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ تو یہ جملہ جو ہے نا آپ پورا ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں اس کو واٹس اپ میسیج وغیرہ، یا پورا جملہ یاد کر لے، اچھی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس طرح کے ایٹیکیٹس ہونا چاہیے ہمیں۔ انشاءاللہ جو باقی ہمارے جملے رہ گئے ہیں ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے نا ساری جو ہے نا باتیں ہماری جو ہے نا کور ہو جائے اس میں۔ یہ دیکھیے گا اس میں اچھا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں ہم جو جملے ہمارے ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ پروننسیشن صحیح کر لیں اپنا، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 کا جو جملہ ہے اس کو پڑھ کر دیکھیے اور اپنا تلفظ درست کر لیجئے۔ آنا مب صاحی، آنا مب صاحی، آنا مب صاحی۔ نمبر 2 کا جملہ پڑھ کے دیکھیے۔ فی سخونہ، فی سخونہ، فی سخونہ۔ نمبر 3 کا جملہ پڑھ کے دیکھیے۔ رأسی یعورنی، اور اس کے بعد کا ٹکڑا ہے بطنی یعورنی، اس کے بعد کا ٹکڑا ہے ضرسی یعورنی۔ ایک مرتبہ سنیے گا، رأسی یعورنی، بطنی یعورنی، ضرسی یعورنی۔ اس کے بعد کا جملہ ہے نا جو نمبر 4 کا، اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، 4، 5 اور اس کے بعد چھٹا جملہ۔ ما علیک شر، ما علیک شر، عورت ہے تو کہیں گے ما علیک شر، ما علیک شر۔ نمبر 5 کا جملہ پڑھیے۔ اللہ یشفیک، اللہ یشفیک، عورت ہے تو اللہ یشفیچ، اللہ یشفیچ۔ نمبر 6 کا جملہ پڑھیے۔ آنا اشوا حین، آنا اشوا حین، آنا اشوا حین۔ مرد اور عورت دونوں ہی اسی اسٹائل میں بولیں گے۔ اور نمبر 7 کا جملہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ عظم اللہ اجرک، عظم اللہ اجرک، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ تو ہمارا جو ہے نا ویڈیو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک اسی کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا اطلاع ملتی رہے گی ہمارے نئے ویڈیو کی۔ اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔